السلام علیکم، میں باجی شہناز ہوپ چینل، میرے چینل کو سبسکرائب دیں۔ آج کی میری آیات ہیں، کل ہم نے اپنی 28 آیات تک پڑھی تھی کہ میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی تمہیں زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں موت دیتا ہوں اور میں ہی تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تو وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا، پھر میں نے بالکل درست بنا دیا۔ پھر میں متوجہ ہوا، میں گیا آسمان کی طرف، پھر اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیا میں نے، 7 آسمانوں میں نے بنا دیا، اور میں تو وہ اللہ ہوں ہر چیز پر میرا علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کتنی بڑی ہستی ہوں، کہ میں نے اتنی بڑی زمین کو بنایا ہے، اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا ہوں، اور 7 آسمان کو بنانے والا ہوں، اور میں ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں، اور جب کہا رب نے کہ فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، میں اپنے جانشین بنانے والا ہوں۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا زمین میں اور پھر خون بہائے گا زمین میں؟ پہلے بھی تو جنات کو بنایا تھا نا، تو جنات نے بھی بہت لڑائی جھگڑا فساد کیا اور بہت خون قتل و غارت کی جنات نے۔ انسانوں سے پہلے یہاں پر جنات رہتے تھے زمین پر۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرنے والے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، فرشتے ہیں اسے مشورہ لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں یہ کرنے والا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہا اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، نام سکھا دیے، چیزیں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، سب کا سب۔ پھر ان کو پیش کیا نا، فرشتوں کے پاس پیش کیا، ان کا امتحان لیا۔ پھر وقالا، کہا بتائیں آدم علیہ السلام، آپ بتائیں ان چیزوں کے نام تو بتائیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پاک ہے اللہ، ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کو سکھا دیا، تمام نام سکھائے۔ تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ، ہمیں تو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے مجھے سکھا دیا۔ فرشتوں کے سامنے پیش کیا، آدم علیہ السلام تو بتا دیے نام، اور فرشتوں سے کہا اچھا آپ بھی بتاؤ، آپ کے سامنے ہی میں بتا رہا تھا نا، میں نے اس کو سکھایا ہے، سب کچھ سکھایا، آدم علیہ السلام کو علم دیا ہے، آپ بھی سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اچھا بتائیں نا۔ تو قالوا سبحانک، تو فرشتے نے کہا ہمیں تو علم نہیں ہے، ما الا ما علمتنا، ہماری تو تصویر فکس ہے، ہمیں تو آپ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہم تو بس وہی ڈیوٹی کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں آتا۔ آپ نے ہمیں کہہ دیا ایک کرامن کاتبین ہے، تو ایک دائیں والے لکھے نے اچھے کام لکھے، بائیں والے ہمارے دوسرے کام لکھے، ہم نے تو بس لکھ دیا، ہماری تو تسبیح صرف مخصوص تسبیح ہے۔ بے شک اے اللہ آپ تو جاننے والے ہیں، آپ تو حکمت والے ہیں، ہماری تو تسبیح آپ نے فکس کر دی ہے، ہم تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم تو کمپیوٹر ہیں، ہم تو روبوٹ ہیں، ہمارے تو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم آپ بتائیں نا ان کو بھی اپنے نام جو میں نے آپ کو سکھائے، آپ کے سامنے سکھائے، فرشتوں کو بھی سیکھے، انہوں نے بھی سیکھے، آپ نے بھی سیکھے، تو آدم علیہ السلام تو بتا دیے سارے نام انہیں۔ کہا کیا میں نے فرشتوں سے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو کہا نہیں تھا تمہارے لیے کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کے راز اور زمینوں کے راز، اور مجھے پتہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ انہوں نے چھپایا تھا نا، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے ہر انسان اپنے آپ کو بڑا اپنا اچھا سمجھتا ہے۔ اور جب کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کے لیے سجدہ کرے نا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافرین میں سے، اور کہا یا آدم ٹھہرے رہو، اور انکار کر دیں، تکبر کرنا، انکار کیوں کرتا ہے انسان؟ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اور کافروں میں سے ہو جاتا ہے انسان تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا بڑا ہے نا، آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سجدے کا حکم ہوا ہے نا، کہ ہم شیطان کے ابلیس کے ساتھی تو نہیں ہیں۔ اور کہا یا آدم ٹھہرے رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، کھاؤ اس میں سے جہاں سے خوب جہاں سے تم دونوں چاہو، اور دیکھو صرف قریب نہ جانا نا، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ایک چیز سے منع کر دیا نا کہ اس کے قریب نہ جانا، منع کر دیا، دیکھو ایسے نہ ہو جانا، ایسے غلط کام نہ کرنا تم۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگا دی، ایک لاک لگا دیا، اب یہ حد بندی ہے نا، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، اور جہاں سے جو دل چاہے خوب کھاؤ، زیادہ کھاؤ، لیکن یہاں سے آگے نہیں بڑھ جانا تم، لاک لگا دیا۔
پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فضل تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں علیہ السلام کو پھسلا دیا شیطان نے، بہکا دیا شیطان نے، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ دونوں رہتے تھے، اور وہ کہا کہ اتر جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو آپ اب اتر جاؤ یہاں سے، اب آپ انسان جو ہو نا، تم تو انسانوں کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور بہت سے ایک وقت مقرر تک میں نے تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے لکھ دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، اس میں ہر چیز کی اس میں ہے، لیکن تم نے اب زمین پر رہنا ہے، میرے یہاں پر حکم کی نافرمانی کر دی ہے، تو اب اس کی سزا ہے کہ تم نے زمین پر رہنا ہے۔ فتلقى آدم، تو وہ زمین پر اتر آئے، حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام زمین پر اتر کے آگے، پھر زمین پر اتر آگے تو اتنے عرصے تک وہ ایک دوسرے سے دور رہے، تو انہوں نے کہا فتلقى آدم، تو پھر آدم علیہ السلام وہ شرمندہ تھے، بہت پریشان تھے، تو من ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے معافی مانگنے کے لیے۔